الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم فرقان حمید کی نسبت سے حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مجلس کے جو آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے اور اس مجلس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً جو وقت اللہ کے دین کے لیے صرف ہو جائے، قرآن کی نسبت سے گزر جائے، وہی وقت کامیاب وقت ہے. کل قیامت کے دن وہ وقت جو انسان قرآن کی نسبت سے گزار کر گیا ہوگا وہ اس کو فائدہ پہنچا رہا ہوگا، اور جو ادھر ادھر گزر گیا، بازار میں گزر گیا اور مختلف مصروفیات میں گزر گیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے.
تو یہ آپ حضرات کی کوشش محنت کہ اس وقت کو آپ نے قیمتی بنایا، اور آپ حضرات کی برکت سے میرا بھی یہ وقت قیمتی بن رہا ہے، اس پر میں منتظمین کا، ہمارے محترم بزرگ حضرت حاجی الیاس صاحب کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا یہ وقت قیمتی بنا دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وقت جو ہے وہ تلوار کی طرح ہے، اگر اس کو تم کاٹ دو گے تو ٹھیک، وگرنہ وہ تمہیں کاٹ دے۔ اس لیے وقت کو قیمتی بنا لینا، اور پھر دوسروں کے وقت کا بھی خیال کرنا کہ دوسروں کا وقت کیسے قیمتی بن جائے۔ اب چھٹی کا دن ہے، سب آرام کرنے کو دل کرتا ہے، مختلف مصروفیات، پروگرامات، کام کاج، ملاقاتیں، ان سب کو چھوڑ کر خالص اس نیت سے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے، قرآن ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے وہ بات ہمارے دل میں اتر جائے، دوسروں کو بتانے والے بن جائیں، اس کا ہمیں شعور پیدا ہو جائے، اس فکر کو لے کر کے خود بھی بیٹھنا اور دوسروں کو متوجہ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قبول سلسلہ ہے، ایک طویل عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور مختلف موقعوں پر حاضری ہوتی رہتی ہے۔ تو آج بطور جو ہے امتحان کے بھی مجھے بلا لیا گیا ہے کہ میں بھی کوئی امتحان دوں، تو اللہ کرے کہ کوئی صحیح بات کہنے سننے کی توفیق مل جائے۔ تو قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے، رحمان ذات ہے، عظیم ذات ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے، ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، ہر ذرہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اب اللہ رب العزت اس جہان کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کو بنانے کے بعد، اس میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد، اس نے انسان کو بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی ہدایت کا، اس کی رہنمائی کا ایک سلسلہ قائم فرمایا، اور وہ سلسلہ ابتدا سے لے کر آج تک جاری ہے۔ وہ کیا سلسلہ ہے؟ وہ ہدایت کا سلسلہ ہے، رہنمائی کا سلسلہ ہے۔ قیامت تک یہ قرآن انسان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک کا تعارف فرمایا ہے، فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور ھدی للمتقین، یہ رہنمائی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی ذات سے نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے جو ڈرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ رہنمائی ہے، یہ ڈائریکشن ہے۔ اس طرح ایک آج کل ہم لوکیشن استعمال کرتے ہیں، میپ استعمال کرتے ہیں، اس میں کسی جگہ کی ہم پن لگاتے ہیں کہ اس کے بعد ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جی ہم نے ادھر جانا ہے، تو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ ابھی ہمیں 15 منٹ لیٹ اس لیے ہو گئے کہ وہ ہمیں ڈائریکشن صحیح معلوم نہیں ہو رہی، پچھلی گلی میں، اگلی گلی میں، یوں یہاں پہ۔ تو وہ ڈائریکشن کیا ہے؟ ہدن۔ ہدن ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتی ہے، اور یہ ایسا سلسلہ ہے جو آدم علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ مکمل فرما دیا۔ آخری جو ہدایت کا ایڈیشن آیا ہے، وہ مکمل اور کامل جو آیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے، قرآن پاک کی شکل میں آیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ساتھ ان سے یہ بھی کہا اہبطوا منہا جمیعا، کہ جاؤ زمین پر اتر جاؤ، فإما یأتینکم منی ھدی،
کہ تم زمین پر جاؤ گے، وہاں پر تمہارے پاس میرے طرف سے ہدایت آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، تمہارا راستہ متعین کرنے کے لیے ڈائریکشن آئے گی۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، فرمایا کہ اگر تم نے جس میں بھی تمہاری اولاد میں سے جس نے بھی اس ہدایت کی پیروی کر لی، اس رہنمائی کی پیروی کر لی، اس کے مطابق زندگی گزار لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یعنی قرآن جو آخری شکل ہے ہدایت کی، جو مکمل شکل ہے، جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے، جو اب اس پر عمل کرتا جائے گا اس کے دل و دماغ سے خوف نکلتا چلا جائے گا۔ آج دنیا کی جو پریشانیاں ہیں، دنیاوی جو مسائل پریشانیاں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم اس ڈائریکشن سے ہٹے ہوئے ہیں، اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اس رہنمائی سے ہمارا راستہ کٹا ہوا ہے جو ہمیں خوف سے اور غم سے نجات دینے والا ہے۔ آج ہمارے معاملات اگر ہم دیکھیں، پریشانیوں کو گننا شروع کریں، کیا ہے جی؟ اولاد کی پریشانی، اولاد کی نافرمانی کی بڑی کامن پریشانی، بات نہیں مانتے، پریشانی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس ہدایت کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، جو ہدایت، جو ڈائریکشن، جو رہنمائی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دی تھی۔ اللہ نے تو قرآن پاک میں ہمیں یہ ہدایت دی، یہ ڈائریکشن دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر چاہے تو ماں باپ اس کو یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں۔ یہ ماں باپ کے ماحول پر پہلی جو درسگاہ ہے وہ ماں ہے۔ ماں نے بچے کو دودھ پلایا ہے تو کس انداز میں پلایا، کیا ذہن میں نیت لے کر کے پلایا۔ اگر وہ لوری اللہ اللہ کی دے رہی ہے تو بچہ خود بخود سیکھے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوگا۔ اگر ہاتھ میں موبائل ہے اور گانے ہیں، گھر کا ماحول، دوسری درسگاہ باپ کا گھر ہے، وہاں پر جو گالی سیکھ رہا ہے یا گانا سیکھ رہا ہے وہ بچے کے دل و دماغ میں پیدا ہو رہا ہے۔ تیسری نمبر پہ جو درسگاہ ہے وہ پھر سکول، کالج، مکتب، مدرسہ، محلہ۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا تربیت کا، ہم نے اپنی اولاد کو اس طریقے پر لایا۔ اگر نہیں لایا، اگر اس ترتیب پر ہم نے تربیت نہیں کی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، اس ڈائریکشن کو فالو کرنے میں، اس کو اپنانے میں ہماری طرف سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔ ہم نے توبہ استغفار کرنی ہے اور محنت کو جاری رکھنا ہے اور دعا کرتے رہنا کہ یا اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، ہماری اولاد کے لیے بھی آسانی پیدا فرما، کیونکہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ اچھا ذریعہ بنے گا، مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یا پھر ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ تو یہ ڈائریکشن جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو لانا، یہ انسان کا سب سے بنیادی اور پہلا مقصد۔ اللہ نے جو قرآن پاک کے شروع میں فرما دیا نا، ھدی للمتقین، اور شروع میں کہہ دیا لا ریب فیہ، کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ انسان کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی بھی ہم کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس کے شروع میں جب وہ آدمی لکھتا ہے، لکھاری رائٹر وہ لکھتا ہے کہ جی میں یہ کتاب لکھنے لگا ہوں، اس کتاب کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں اگلے ایڈیشن کے اندر اس کمی کو ٹھیک کروں۔ ہر کتاب کے شروع میں یوں لکھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت پہلی ہی آیت میں فرما رہے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں شک ہے ہی نہیں، غلطی تو دور کی بات ہے، شک بھی نہیں۔
اس کی ایک ایک ہدایت پر، ایک ایک ڈائریکشن پر عمل کرتے جاؤ گے، کامیاب ہوتے جاؤ۔ اب اس کے ہمارے اوپر تقاضے ہیں، ہمارے لیے کچھ رہنمائیاں ہیں، ہمیں جو بتایا گیا ہے قرآن میں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا یہ ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ مثلا قرآن پاک ہم سے ایک تقاضا کرتا ہے، ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہم اپنا حق مانگتا ہے، کہتا ہے کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کہتا ہے کہ مجھے کچھ پڑھا کرو، روزانہ مجھے کچھ تھوڑا سا تلاوت کیا۔ قرآن پاک کہتا ہے ما تیسر، جتنا آسانی سے ہو سکے، یہ نہیں کہ 4 سپارے پڑھو، 5 پڑھو، 6 پڑھو، 10 پڑھو، لازمی نہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تمہیں آسانی سے ہو روزانہ مجھے پڑھ لیا کرو۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر 15 منٹ صبح 15 منٹ شام کا معمول بن جائے کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر قرآن کھولنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ گھر کا ماحول کیا ہوگا۔ سارے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، آپ حضرات اس چیز کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ حضرات کے گھروں کے اندر یقیناً آج سے 20-30 سال پہلے کا جو ماحول ہے وہ لازمی ہر گھر کے اندر قرآن کھلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن آج کا جو ماحول ہے اس کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں، آج سے 15-20 سال پہلے کے گھر کے اندر کیا ماحول ہوتا تھا قرآن کے حوالے سے، اور آج کیا ماحول ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آیا۔ پہلے اگر گلیوں سے گزرتے تھے تو باہر کہیں نہ کہیں سے کوئی آواز قرآن پاک کی آ جاتی، اب اگر گلی سے گزرتے ہیں تو موبائل ہے ہمارے پاس، میں خود شامل ہوں، آپ سے زیادہ اس چیز۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ تو قرآن پاک کا سب سے پہلا تقاضا، ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اگر ہماری اولاد ہمیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھے گی، لا محالہ وہ بھی پڑھے گی، کہ بچے کی فطرت ہے، وہ جو دیکھتا ہے وہ اس کو کاپی کرتا ہے۔ پھر ایک اور تقاضا قرآن پاک کا ہم سے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کہتا ہے کہ مجھے ٹھہر ٹھہر کے صحیح طریقے سے پڑھو، خوبصورت کر کے پڑھو۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن پاک کو عربوں کے لہجے پر پڑھو، اس کے الفاظ کو درست کرنا، اس کے تلفظ کو درست کرنا، اس کی ادائیگی کو بہتر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن پاک کا ہم سے تقاضا ہے، قرآن ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، حق مانگ رہا ہے اپنا، کہ میں اللہ کا کلام ہوں، مجھے اس طرح پڑھو جیسے اللہ نے نازل کیا۔ کوئی بھی زبان اس وقت ہی صحیح طریقے سے بولی جا سکتی ہے جب اس کو اس کے تلفظ کے مطابق بولا جائے۔ اگر ہم اس کے تلفظ کا خیال نہیں کریں گے تو لفظ بگڑ جاتا ہے۔ اردو کو اگر صحیح نہیں بولیں گے، لفظ بدل دیں گے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ انگلش کے اسپیلنگ صحیح نہیں ہوں گے اور اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوگی تو معنی بدل جاتا ہے۔ ہمارے استاد مولانا زاہد الراشد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک جگہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھا تو میرے سامنے ایک نوجوان لڑکا بیٹھ گیا، تو اس نے کاپی پینسل پکڑ لیا اور کچھ لکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا کرنے لگے؟ اس کا مولانا آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا، آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا۔ تو مولانا نے کہا کہ بیٹا میری تقریر کا نوٹس آپ نے نہیں لینا، وہ تھانے والے لیں گے، آپ نے اگر لینے ہیں تو نوٹس لیں۔ لفظ نوٹ اور نوٹس ان دونوں میں فرق ہے۔ تو اب ایک ہے کہ اس کی گرفت کرنا، ایک ہے اس کو محفوظ کرنا۔ تو لفظ تھوڑا سا بدلا تو معنی کیا سے کیا ہو گیا۔ اور پھر قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں وہ اگر تھوڑے سے بدل جائیں تو صرف اس میں معنی نہیں بدلتا، ترجمہ نہیں بدلتا، بلکہ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جس سے ایمان کے جانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کے الفاظ کو درست کرنا یہ بھی قرآن پاک کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں کہ ہم نے کچھ وقت نکالنا ہے اور چاہے روزانہ ایک لفظ سیکھ لیں، قرآن پاک کے ہم نے الفاظ کو درست کرنا۔
اور پھر قرآن پاک کا ایک اور تقاضا، قرآن پاک ہم سے یہ کہتا ہے کہ اصل قرآن وہ ہے جو سینوں کے اندر ہے، جو زبانی یاد ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ قرآن اصل وہ نور ہے جو دلوں کے اندر، سینوں کے اندر اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ یہ جو ہم قرآن پاک کی کتابی شکل دیکھتے ہیں، یہ ہمارے حافظے کو، ہماری اس کو محفوظ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل کیا ہے؟ سینے کے اندر۔ نماز کے اندر ہم زبانی پڑھتے ہیں، قرآن کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں زبانی یاد ہونا چاہیے۔ اتنا تو لازمی ہے، فرض ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے وہ قرآن پاک زبانی پڑھ کر، مختلف صورتیں یاد کر کے ہم وہ زبانی پڑھیں، یہ تو فرض ہے۔ اگر ہمارا 30واں پارہ حفظ ہو جائے، سورہ یاسین، سورہ رحمان، ان کو ہم اگر زبانی یاد کرنے کی ترتیب بنا لیں تو وہ جو قرآن کا نور ہے براہ راست سینوں میں اترنے والا، اس سے ہم منور ہو جائیں۔ یہ بھی قرآن پاک کا ہم سے تقاضا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اصل قرآن کا نور کیا ہے؟ وہ دلوں کے اندر ہے، جو دل کے اندر اترتا ہے، اس کی جو نورانیت ہے وہ اصل قرآن ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور تقاضا قرآن پاک کا، قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو قرآن کو، وہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، کہ قرآن پاک کو ایسے انداز میں پڑھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ کیا پڑھ رہے ہو۔ یہ بھی قرآن پاک کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم جب قرآن کھولیں تو ایک آیت کا ترجمہ ساتھ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو۔ الف لام میم پڑھا، ذالک الکتاب پڑھا، یہ کیا مطلب ہے؟ اگر ایک آیت روزانہ ترجمہ ہم شروع کریں گے، تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے علماء کی رہنمائی کے اندر، اس سے جو نورانیت زندگی کے اندر انقلاب، یہ قرآن کتاب انقلاب ہے۔ جب یہ سینوں میں اترتی جاتی ہے، گھروں کے اندر سے پریشانیاں، یہ ہدایت ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، غم نکلتے جاتے ہیں، خوف نکلتے جاتے ہیں، بہادری آتی ہے، جرت آتی ہے۔ ہمارے جو امراض ہیں اس وقت معاشرتی، وہ ہمارے اندر سے جرت ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے غیرت ختم ہو رہی۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ کام غلط ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر سے یہ تمیز ختم کر دی جا رہی ہے کہ بھائی کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، آپ اپنا کام کریں۔ خیر کا کام بھی کسی کو نہیں کہہ رہا، کسی کو روکنا نہیں ہے، یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کی مجلس ہے، یہ کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے، اور اتنا بڑا کام ہے کہ یہاں سبزہ کے علاقے کے اندر ایسا ماحول مجھے نہیں نظر آتا، میں تو دیکھا بھی نہیں، لیکن یہ حضرات کی برکت ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ اور کئی مرتبہ ہم باہر جاتے ہیں، مولانا زاہد الرائد کے ساتھ ادھر ادھر، تو وہاں پر بطور آئیڈیل کے میں وہاں ساتھیوں کو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر تحریک صوت القرآن کے نام سے ایک بڑا اچھا نظم ہے، ہفتہ وار 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے، تو وہ بڑا اچھا ہے، بڑا مؤثر ہے۔ تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ساتھیوں کو ترغیب کے طور پر میں یہ کہتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا ماحول ہے، اس ماحول کو مضبوط کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک کے یہ جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، اگر ان کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگیوں کے انقلاب، ہمارے معاشرے کے اندر سبزہ علاقہ کوئی چیز نہیں، پوری دنیا کے اندر قرآن نے انقلاب برپا کیا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک حکومت کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک جو آیا ہے وہ حکومت کرنے کے لیے آیا ہے، انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی تعلیمات اتاری ہیں وہ حکومت کرنے کے لیے اتاری۔ آج ہمیں قرآن کو، اللہ کے حکم کو، آسمانی کتابوں کو، وہ کہتے ہیں کہ اسلامی یہ جو جتنی چیزیں ہیں، آسمانی جتنی چیزیں ہیں، ان کو مملکت کے نظام سے نکال دو، حکومت کے نظام سے نکال دو۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تورات ہم نے نازل کی
تو کس لیے کی؟ لتحکم بین الناس، کہ آپ اس کے ذریعے سے حکومت قائم کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور داؤد علیہ السلام کو بھی یہی حکم ہے، یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ اس کا حکم قائم کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، اس کی حکومت قائم کرنا، قرآن کے نظام کو قائم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے، بنیادی حق۔ اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جب اس کو رہنمائی کے طور پر پڑھا جاتا ہے تو اس کے انوارات اور برکات اور بڑھ جاتے ہیں اور اس کے فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ایک مقصد یہ ہوتا ہے جی برکت ہوگی، ثواب ملے گا، یقیناً یہ بھی اچھی بات، بہت اچھی بات ہے، ثواب ملے گا۔ اور ایک ایک حرف پر 30 نیکیاں ہیں، معمولی ثواب نہیں ہے، سننے پر بھی نیکیاں ہیں، سنانے پر بھی نیکیاں ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے پاس سے رات کے وقت سے گزرے اور اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اگلے دن حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ، ہم نے رات کو تمہارے گھر کے باہر تمہارے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ یا رسول اللہ، آپ نے خود سنی؟ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے سنی، تمہاری ماں عائشہ بھی ساتھ تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ چل جاتا میں اور مزے لے کے پڑھتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آؤ مجھے قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں قرآن پڑھ کر ثواب حاصل کرتا ہوں اس طرح سن کر بھی حاصل کرتا ہوں۔ قرآن سننا بھی عبادت ہے، سنانا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو قرآن پاک کا نظام قائم کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حکومت نظام یہ بھی قرآن کا تقاضا ہے ہم، اور آج جو لوگ ہدایت کی نیت سے پڑھیں، برکت کی نیت سے بھی لوگ پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھنا ثواب، اجر، خیر و برکت کا ذریعہ، لوگوں پہ اصال ثواب کے لیے پڑھنا یہ بھی اچھی بات، لیکن اصل کس لیے ہے؟ قرآن ہے ہدن، رہنمائی کے لیے۔ اصل قرآن پاک کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، ہم سے مطالبہ کیا ہے، کس مقصد کے لیے وہ آیا ہے۔ آج جو یورپی ممالک ہیں، جو بیرونی دنیا ہے، وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر رہے ہیں، اور وہ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ وہ رہنمائی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ ایک واقعہ مولانا زاہد الرائج صاحب نے سنایا کہ میں غالباً فرانس میں یا کسی ملک میں تھا، تو وہاں ایک بڑا پولیس آفیسر مسلمان ہوا، تو وہاں کی مقامی مسلمان کمیونٹی نے ان کو بلایا اور ان سے کہا جی آپ ہمیں بتائیں، انٹرویو دیں کہ آپ مسلمان کیوں ہوئے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، اور قرآن پاک جتنا میری عملی زندگی کے اندر مجھے ٹچ کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، کوئی بھی دنیا کی کتاب جو ہے ایسی نہیں ہے جو مجھے اتنا ٹچ کرتی ہو۔ کوئی کتاب میری رہنمائی نہیں کرتی جتنا کہ قرآن پاک میری رہنمائی، اس لیے میں مسلمان ہوں۔ یہ تو ایک پولیس آفیسر کا، خواتین موجود ہے، ایک نوریہ نام کی خاتون، بعد میں اس کا نام نوریہ ہوا، اسکاٹ لینڈ کی غالباً، اس کا واقعہ لکھا ہے کہ گھروں میں کام کرتی تھی، صفائی کرتی تھی، کسی مسلمان کے گھر میں تھی یا کہیں، اس کو ایک قرآن پاک کا صفحہ ملا، ردی کی ٹوکری سے قرآن پاک کا صفحہ ملا، اس کو کچھ عجیب سا لگا، اس نے اٹھایا، دیکھا، معلومات کی، پتہ چلا یہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے مذہبی، اس کا صفحہ، اس نے اس کو پڑھا، دیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، دائیں بائیں سے پتہ کیا، اس نے پورا قرآن پاک حاصل کیا، قرآن پاک حاصل کر کے اس کا ترجمہ پڑھا، مسلمان، نوریہ نام رکھا۔ تو وہاں کے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں رہنمائی کے لیے کہ ہمیں اس سے کیا رہنمائی مل رہی ہے، ہمیں کیا رہنمائی، ہم نے اس پر کیسے چلنا ہے، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے، ہمارے عقائد کیا بتائے، سوچ ہم نے کیسی رکھنی ہے، اپنی فکر کیسی رکھنی ہے، اپنے اخلاق کیسے رکھنے ہیں، اپنی تعلیمات، اپنی تربیت
ان چیزوں کو کیسے چلانا ہے وہ رہنمائی کے طور پر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ایک خاتون ایم کے ہرمنسن کے نام سے وہ یہاں پاکستان آئی 1990 کے اندر، مولانا زاہد الراشد صاحب کے جو چچا تھے مولانا عبدالحمید سباتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس۔ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر مسلمان ہوئی ہوں، تو اپنے اسلام لانے کا واقعہ تو ہمیں بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ جی واقعی میں مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئی۔ کیسے مسلمان ہوئی؟ کہ میں فلسفے کی اسٹوڈنٹ تھی اور مختلف یونیورسٹیز کے اندر مختلف موضوعات پر میں نے پڑھا، لیکن دل کے اندر ایک بے سکونی تھی، پریشانی تھی، خلا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی کیسے خلا پر ہو۔ کہ اسی طرح میں ایک دن بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے ریڈیو لگایا ہوا تھا، مراکش کا ایک چینل آیا، تو وہاں سے قرآن پاک کی آواز آئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن ہے کیا ہے۔ جب میں نے اس کو سنا، تھوڑا سا سنا، تو اس کے سننے سے مجھے کچھ اثر محسوس ہونا شروع ہوا۔ تو میں نے اگلے دن پھر اسی وقت پر سنا، پھر چند دن سنتے رہی۔ میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا یہ مراکش سے نشر ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی کتاب۔ کہتے میں نے اس کا ترجمہ منگوایا، انگلش میں تھا، میں نے پڑھا، اس طرح مزہ نہیں آیا۔ میں نے عربی سیکھی، عربی سیکھ کر اس کو براہ راست قرآن پاک کو پڑھا، براہ راست قرآن پاک کو پڑھا۔ پھر مصر گئی، وہاں پی ایچ ڈی کی، مسلمان ہوئی، اور ایم کے مارکس غالباً اس کا نام تھا، اس نے اپنا نام رکھا مجاہدہ، مخفف وہی رام، ایم کے ہرمنسن۔ وزیر آباد کے پروفیسر محمد علی صاحب کے نام سے ایک پروفیسر تھے، ان کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، اور وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے اللہ والے عالم گزرے ہیں۔ ان کی کتابوں پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اس پر پی ایچ ڈی کی، اور باقاعدہ ایک چیئر یونیورسٹی کے اندر وہاں اسکاٹ لینڈ میں یا کسی ملک کے اندر، وہاں پر اس کی وہ ہیڈ ہیں مسلمان۔ تو وہ لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو خود پڑھیں گے تو ہماری اولاد، یہ ہمارا جو بیٹھنا ہے نا، ممکن ہے ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سب نے قرآن پاک ترجمے سے نہ پڑھا ہو، مجھ سمیت، لیکن اگر ہماری یہ جد و جہد جاری رہی، کبھی کبھار اٹھنا بیٹھنا، ملنا ملاقات کرنا اس نسبت سے جاری رہا، تو ممکن ہے کہ آنے والی نسلوں کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو کہ ہمارے بچے کم از کم ناظرہ قرآن پڑھنے والے ہوں، ہمارے بچے کم از کم ترجمہ پڑھنے والے ہوں، کوئی تفسیر پڑھنے والے ہوں، ہمارے گھروں کے اندر تفسیر نظر آنا۔ کئی گھر ایسے ہوں گے جو تفسیر سے خالی پڑے، ان گھروں میں تفسیر ہی نہیں، جو زندگی کا مقصد ہے وہی گھر میں نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ بھرا ہوگا گھر اولٹ پٹانگ چیزوں سے، لیکن کیا نہیں ہے قرآن۔ بلکہ ابھی چند دن پہلے مجھے فون آیا کہ خاتون فون کر رہی، کہہ رہی تھی وہ ہمارے گھر کچھ کتابیں پڑھی ہیں، وہ آپ مسجد میں رکھ لیں۔ میں نے کہا جی کیا ہے اس میں؟ وہ کہا جی ایک بیشتی زیور ہے، ایک فلاں ہے، بخاری شریف ہے، کچھ ایک آدھی تفسیر ہے جی، وہ گھر میں ایسے ہی کوئی پڑھتا نہیں ہے، وہ آپ مسجد میں رکھ لیں، بے ادبی ہوتی ہے، گھر میں پڑھی ہوئی ہیں، بے ادبی ہو رہی ہے، آپ گھر ادھر مسجد میں رکھ لیں۔ میں نے کہا جی اس کی بے ادبی ادھر ہی رہنے دیں، اس کو ادھر پڑا رہنے دیں، وہ آپ کے جب تک گھر میں ہے تب بھی خیر و برکت ہے، اگر آپ نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو آپ خود پریشان ہیں۔ تو اس لیے گھر کے اندر اچھی کتاب ہو، وہ بھی ایک اچھی مجلس کا عنوان رکھتی ہے۔ کبھی کوئی دیکھ لیتا ہے کہ یہ تو پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ایسے جگہ، ایسے موقع بھی ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، صرف یہ پتہ یہ قرآن ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اس بنیاد پر یہ وہ مسلمان ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں اس تعلق کو قرآن کی نسبت سے اس مل بیٹھنے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے جد و جہد کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی کا بنیادی آنے کا مقصد ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ کائنات کا سب سے بہترین کام ہے۔
آپ بے شمار کاموں سے منسلک ہوں گے، کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر، کوئی فوجی، کوئی کرنل، کوئی کچھ کسی شعبے، کوئی تاجر، مختلف آپ نے زندگیوں کے اندر کام کیے ہیں، لیکن جو آج آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے کا، یہ ان سارے کاموں سے بہترین کام ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ مرتے دم تک ہمیں اس کام کے ساتھ لگا کے رکھ، ہم قرآن پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سمجھتے رہیں، سمجھاتے رہیں، یہ ماحول قائم رکھیں اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارے مل بیٹھنے کو قبول